السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی پارہ دوم، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، پارٹ 20، پیج 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، اب تک توحید، رسالت اور اس کے دلائل کا بیان ہوا، مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی بتائی گئی۔ اب مسلمانوں کو کچھ کھانے پینے کے احکام دیے جا رہے ہیں کہ جس طرح صحیح دلائل سے عقیدے درست ہوتے ہیں، ایسے ہی صحیح غذا سے اخلاق، اور جیسے کہ صحیح عقائد غذائے روح ہیں، یوں ہی حلال نعمت نفس کی صحیح غذا نیز عقائد کے بعد غذا بڑی ضروری چیز ہے کہ اس سے نفس کا بقا ہے جس پر سارے احکام کا دار و مدار ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلے آیتوں میں غذا کے متعلق کفار کے افراط و تفریط کا ذکر تھا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے۔ اب مسلمانوں کو اس کی پیروی سے روکا جا رہا ہے تاکہ وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ تیسرا تعلق، ایسی پہلے کفار کی گمراہی بیان ہوئی کہ وہ اپنی خوراک وغیرہ ہر چیز میں رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے ہر کام میں ہمارے تابع رہو، جو ہم کھلائیں وہ کھاؤ، جس سے بچائیں وہ چھوڑ دو۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا کلوا، کچھ پہلے یہی حکم عام لوگوں کو دیا گیا تھا جس کا اثر کفار نے کچھ نہ لیا۔ اب خاص مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اگر وہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانیں، تم تو اس پر عمل کرو، کیونکہ غذاؤں پر پابندی لگانا نفس پر بھاری بھی ہے، اور غذا کا مسئلہ بڑا اہم بھی ہے کہ غذا اور نکاح میں پر شرعی پابندی ہی انسانوں اور جانوروں میں فرق کا باعث ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اس حکم کو الذین آمنوا کے خطاب سے شروع فرمایا۔ خطاب کر کے کچھ کہنا یا تو مضمون کی اہمیت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے یا اس لیے کہ وہ حکم نفس پر بھاری ہے۔ اس الذین آمنوا کے خطاب میں جنس و انس سارے مسلمان داخل ہیں، فرشتے اس سے خارج ہیں کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ پیج 145۔ مگر جنات کے لیے طیب روزی اور ہے، انسانوں کے لیے کچھ اور اس کی طیب روزی کوئلہ اور ہڈیاں وغیرہ ہیں۔ جہاں الذین آمنوا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا حکم ہو، وہاں اس خطاب میں جن، انسان، فرشتے سب ہی داخل ہیں۔ جیسے اے مومنو، ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو یا ہمارے نبی سے آگے نہ بڑھو وغیرہ وغیرہ۔ ان احکام میں سارے مومن، انسان، جن، فرشتے سب داخل ہیں۔ خیال رہے کہ جیسے بعض غذائیں حلال اور بعض حرام، بعض مکروہ وغیرہ، ایسے ہی کھانا کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی مکروہ، کبھی حرام ہے۔ چنانچہ جان بچانے کے لیے کھانا پینا فرض، جس پر بڑا ثواب، اس قدر کھانا واجب ہے جس سے عبادات آسانی سے ادا ہو سکیں، کیونکہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض یا واجب ہوتا ہے۔ روزانہ 2 وقت کھانا کھانا سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدا اور عشاء یعنی دوپہر سے پہلے اور بعد کھانا کھایا۔ جیسے مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کا جانگھیا پہننا فرض ہے، باقی کرتا، تہبند، عمامہ، ٹوپی، اچکن وغیرہ پہننا سنت ہے۔ فرض اور سنت کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مہمان کی خاطر یا عبادات کی نیت سے کھانا مستحب ہے۔ روزہ اور نوافل اور تعلیم دین کے لیے مکوی غذائیں کھانا مستحب ہے، پیٹ سے زیادہ کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح نقصان دہ غذاؤں کا استعمال گناہ ہے۔ چند کھانے میوہ کھانا جائز ہے۔ محض لذت کے لیے کھانوں میں زیادتی کرنا مکروہ۔ سنت یہ ہے کہ تہائی پیٹ غذا کھائے، تہائی پانی کے لیے خالی رکھے اور باقی سانس کے لیے۔ یہاں لفظ کلو میں بہت گنجائش ہے، ظاہر ہے کہ یہ اباحت کے لیے ہے۔ من طیبات ما رزقناکم، طیب اور حلال کا فرق ہم پچھلی آیت میں بیان کر چکے ہیں۔ چونکہ طیب حلال کو بھی شامل ہے، اسی لیے یہاں حلال کا ذکر نہ کیا۔ من یا تو ابتدائیہ ہے، تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں، اور اگر تبلیغاً ہو تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری طیب چیزیں نہیں کھا سکتا، ان میں سے بعض ہی کھائے گا، یا ہر طیب چیز کھانے میں ہی
نہیں آتی، بلکہ بعض کھانے میں اور بعض پہننے میں اور بعض دیگر استعمالات میں۔ یا طیب کا ہر حصہ کھانے کے قابل نہیں۔ پھلوں کا صرف گودا کھایا جاتا ہے، نہ کہ چھلکا۔ گٹلی بکری اور گائے کے بھی گوشت کلیجی وغیرہ ہی کھانے کے قابل ہیں، نہ کہ خون اور پتا۔ اسی لیے یہاں میں نے فرمایا رزق سے بنا، جس کے معنی ہے باقی رہنے والا عطیہ، خواہ دینی ہو یا دنیاوی۔ کبھی حصہ نصف غذا پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں غذائیں اور لباس وغیرہ سب ہی مراد ہیں، بلکہ حرام کمائی بھی رزق الہی ہے۔ اسی لیے یہاں طیب فرمایا، یعنی ہمارے عطیے میں سے طیب یعنی حلال اور پاک اور لذیذ چیزیں کھاؤ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ دنیاوی لذت عبادت الہی سے محروم کر دے گی تو ہم تمہیں ایسی تدابیر بتائیں کہ عین کھانے کی حالت میں تم رب کی عبادت میں ہی مشغول رہو۔ وہ یہ کہ وشکروا الیہ لفظ شکر سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے پھیرنا۔ اسلام میں غذا کو اصل مقصود کی طرف پھیرنے کا نام شکر ہے۔ اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو اپنے رب کی طرف جانے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت پر اس کے مطابق عبادت کرے، یعنی مال سے زکوٰۃ دے، ہاتھ پاؤں سے حج کو جائے، زبان سے ذکر الہی کرے وغیرہ، اور اس کے درمیان بہت سے مراتب ہیں۔ ادنیٰ شکر فرض ہے، اور اس کے سوا دیگر شکر کچھ فرض کچھ مستحب، یعنی تم عبادتوں کو عبادت بنا لو اور رب کی نعمت کا شکر کرتے رہو۔ کھاؤ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عابد ہو، یا تو یہ ان اذا کے معنی میں ہے، اور کلو کی علت جیسے فاقتلوا اللہ ان کنتم مؤمنین میں، یعنی کیونکہ تم اس کے عبادت گزار ہو لہٰذا اس کا دیا ہوا رزق بھی کھاؤ۔ آقا نوکروں کو کھلایا ہی کرتے ہیں، اور یہ شرط کے معنی ہے، اور اس کے جزا یا تو کلو ہے یا پوشیدہ، یعنی تم رب کے عابد ہو تو طیب ہی کھاؤ، نہ کہ خبیث چیزیں، ورنہ تمہاری عبادت قبول نہ ہوگی۔ یا اگر تم اس کے پجاری ہو تو نفس کشی اور فکر و فاقہ اور خشک خوری میں عبادت کو محدود نہ جانو، بلکہ ہم کبھی تمہارے فاقے سے راضی ہیں، اور کبھی کھلا کر تم ہماری رضا کے لیے رمضان وغیرہ میں فاقہ کیا کرو، اور اس کی مسوا شکر کرتے رہو، نعمتیں بھی کھایا کرو تاکہ تم شاکر بھی ہو اور صابر بھی ہو۔ خلاصہ تفسیر: چونکہ جسمانی غذاؤں سے جسم کی بقا ہے، اور روح کا ارتقاء کے حلال غذا سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے، جیسے حرام غذا سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے نماز روزے کی طرح حلال غذا کا بھی ذکر کر دیا کہ اے مسلمانوں، خدا کی محبت اور ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم لذیذ کھانوں اور اچھی نعمتوں سے یکدم محروم ہو جاؤ، بلکہ تقاضا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز کی حکمت پیدائش سمجھو، اور تقاضائے محبت یہ ہے کہ محبوب جو عطا کرے اسے بخوشی استعمال میں لاؤ۔ معشوق کے ہاتھ کی کڑوی چیز بھی میٹھی کی طرح ہی کھائی جاتی ہے، بس ہم تم سے کہتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی حلال پاک اور لذیذ چیزیں شوق سے کھاؤ، خواہ وہ مہنگی ہی ہوں، خواہ خطرہ بدہضمی کا ہے۔ اس کے لیے شکر کا چورن تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر نعمت پر رب کا شکر بھی ادا کرتے رہو، تاکہ تمہارا کھانا پینا بھی عبادت ہو جائے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دو، بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کرو جس نے خوب کہا ہے، گر تمہ خواہد زمن سلطان دین، خاک بھر کے فرق قناعت بعد ازیں۔ اگر رب طمع سے راضی ہے تو قناعت کرنا گناہ ہے۔ علماء کے ہاں طیب رزق وہ ہے جو نہ خود برا ہو اور نہ برے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو۔ جو کھانا خود برا ہے وہ حرام ہے، جیسے سور یا کتے کا گوشت، اور جو خود تو برا نہ تھا مگر برے ذریعے سے حاصل کیا گیا وہ خبیث ہے، جیسے بکری کا گوشت جو سود یا چوری یا رشوت کے پیسے سے خریدا گیا، کہ یہ حرام تو نہیں مگر خبیث ہے۔ لہٰذا ایک بکری کا گوشت ایک خریدار کے لیے طیب ہے، دوسرے کے لیے خبیث ہے۔ رب نے طیب فرما کر بہت سی چیزیں ارشاد فرما دی جو کہ انسان کا رتبہ زیادہ ہے، اسے اشرف الخلق فرمایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور جتنا رتبہ زیادہ اتنی ہی پابندی زیادہ۔ عام آدمی کھانے پینے چلنے پھرنے بولنے میں آزاد ہوتے ہیں، مگر حکام اور بادشاہ بہت محتاط زندگی رکھتے ہیں۔ جس سڑک سے گزریں وہ پہلے سے مقرر ہوتی ہے، جہاں باقاعدہ پہرا وغیرہ ہوتا ہے، اور ان کی باتیں بلکہ آدائے ملک کی اخباروں میں چھپتی ہیں، اور کا کھانا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر وہ کھاتے ہیں تاکہ دشمن نے زہر نہ ملا دیا ہو۔ اے انسان، تمام مخلوق کا سردار ہے، تیری ہر ادا پر پابندی ہے، تو ٹیسٹ کر کے کھا پی، اور کلام
کر، کہیں شیطان تیری غذا میں حرام کا زہر نہ ملا دے۔ جو لوگ ان قیدوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ در حقیقت انسانیت سے گر کر جانور بننا چاہتے ہیں۔ تفسیر عزیزی نے حضرت زید ابن علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ 3 قسم کے کھانوں میں تکلف کا قیامت میں حساب نہ ہوگا۔ مہمان کے واسطے اگرچہ خود بھی اسی سے کھائے، اور سحری اور افطار کے لیے اگرچہ خود بھی روزہ دار ہو، اور بیمار کے لیے جبکہ وہ لذیذ غذا سے رغبت کرتا ہو۔ صحابہ کرام بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات لذیذ نعمتیں کھانا ثابت ہے۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، مسلمانوں کی بارگاہ الہی میں بڑی عزت ہے کہ جس چیز کا جن الفاظ میں پیغمبروں کو حکم دیا گیا، اس چیز کا مسلمانوں کو دوسری جگہ حکم فرمایا گیا۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، پیج 147۔ دوسرا فائدہ، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی چال درمیانی رکھیں، نہ تو لذیذ نعمتوں سے ایک دم پرہیز کریں اور نہ ان کا عادی ہو جائیں، اس لیے یہاں کولو کے معنی من فرمایا تاکہ ہر حالت میں خوش رہیں۔ تیسرا فائدہ، حرام بھی خدا کا رزق ہے، ورنہ حرام خور انسان کے حق میں خدا رازق نہ ہوتا۔ خنزیر اور سور رشوت کا مال کھانے والا بھی خدا کا رزق ہی کھاتا ہے، بلکہ چونکہ اس کی بے اجازت کھایا لہٰذا گناہگار ہے، اس لیے یہاں ما رزقنا میں طیب کی قید لگائی۔ چوتھا فائدہ، رب کی نعمتوں کا شکر واجب ہے، اسی لیے یہاں کھانے کے بعد شکر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں فائدہ، مومن کا کھانا پینا بلکہ ہر دنیاوی کام عبادت ہے، کیونکہ وہ سب کچھ رضا الہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف ترک دنیا ہی عبادت ہے غلطی ہے، اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ مسلمان کا کچھ دیر کے لیے بنیت اعتکاف مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے ترک دنیا ہے۔ چھٹا فائدہ، رازق رب ہی ہے، خواہ کسی ذریعے سے دے، بلکہ اس کی عطا کے دروازے ہیں، لہٰذا حقیقی شکر رب ہی کا کرنا چاہیے۔ ظاہری یہ شکریہ مخلوق کا بھی، جیسا کہ رزقنا واشکروا للہ سے معلوم ہوا۔ ساتواں فائدہ، ہم گزشتہ آیت میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ بہترین کمائی جہاد ہے، پھر تجارت، پھر کھیتی باڑی، پھر ہنر۔ یہاں اتنا اور معلوم کر لو کہ پیشوں میں بھی ترتیب ہے کہ بعض سے اعلیٰ ہیں۔ جن پیشوں سے دین یا دنیا کی بقا ہے وہ دوسروں سے افضل، چنانچہ کتابت سب سے افضل پیشہ کہ اس سے قرآن اور حدیث اور سارے دینی علوم کی بقا ہے۔ پھر آٹے کی پسائی اور چاول وغیرہ کی صاف کرائی، چونکہ اس سے نفس انسانی باقی رہتا ہے۔ پھر روئی دھننا، کاتنا، کپڑا بننا وغیرہ، کیونکہ اس سے ستر پوشی ہے۔ پھر درزی گری وغیرہ کہ اس کا بھی فائدہ ہے۔ پھر روشنی کا سامان بنانا کہ اس کے ذریعے روشنی ہے۔ پھر معماری، اینٹ سازی، چونا وغیرہ کی تیاری کہ اس سے شہر کی آبادی ہے۔ رہی زرگری، نقاشی، کارچوپی، حلوہ سازی، عطر کا پیشہ، یہ نہ ناجائز ہے اور نہ اس کا کوئی خاص درجہ، کیونکہ یوں فقط زینت کے سامان ہیں۔ مضر اور بے مروتی کے پیشے مکروہ، جیسے غلہ کا روکنا، مردہ کا غسل اور کفن، سینے کا پیشہ اور دلالی اور وکالت وغیرہ۔ یہاں بوقت ضرورت ان میں حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ حرام باتوں سے بچے۔ علماء مقدمین امامت، اذان، خدمت مسجد، علم دین کی تعلیم پر بھی اجرت لینے کو مکروہ فرماتے تھے۔ متاخرین نے دینی ضرورت دیکھ کر اسے بلا کراہت جائز جانا، مگر جس کو اللہ دنیاوی وسعت دے وہ اب بھی اس کی اجرت سے بچے تو بہتر ہے، اور فی سبیل اللہ یہ خدمت انجام دے۔ ناجائز پیشے حرام ہیں، جیسے گانے باجے، شکرے وغیرہ سے کھیلنا، جھوٹی گواہی وغیرہ کے پیشے، یہ سب چیزیں من طیبات سے حاصل ہیں۔ آٹھواں فائدہ، طیب غذا سے انسان بھی طیب بن جاتا ہے اور خبیث غذا سے انسان بھی خبیث ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بزرگوں کا جھوٹا کھانا یا ان کی دی ہوئی معمولی روٹی تبرک بن جاتی ہے، جس سے انسان نورانی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی زمین اور مسجد کے لیے موضوع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا پانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا دھون آب زمزم لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی شفا ہے۔ تفسیر سفیانہ، جانور بھی کھاتے ہیں اور کفار اور مومنین بھی، مگر ان میں چند طرح فرق ہے، اس لیے کہ ان کا کھانا باعث ثواب نہیں ہے، اور مومن کی غذا عبادت، جانور اور کفار کا کھانا نفسانی خواہش سے ہے، اور مومن کا کھانا رب کے حکم سے ہے، اس لیے یہاں کولو فرمایا۔ جانور اور کفار کا کھانا دوسرے ہم جنسوں کی دیکھا دیکھی ہے، مومن کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی ہے۔ جانور اور کفار، پیج
48 کا کھانا دنیاوی کاروبار کے لیے، مومن کا کھانا عبادت و غفار کے لیے، جانور اور کفار کا کھانا اغیار کے لیے، مومن کا کھانا یار کے لیے۔ بعض جانور کھا کر مالک کا کام کرتے ہیں، کافر کھائے رب کا اور گائے سب کا، مگر مومن جس کا کھائے اسی رب کا گائے، اسی کا شکر بجا لائے۔ اسی لیے یا ایھا الناس کلوا کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کلوا فرمایا گیا، اور یہاں شکر و عبادت کا ذکر بھی کیا گیا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ محبوب جو کھلائے، جب کھلائے، جتنا کھلائے، جیسے کھلائے ویسے ہی کھائے، بلکہ جب وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، جب پلاتا ہے تو پیتے ہیں، جب بلواتا ہے تو بول لیتے ہیں۔ اگر وہ پیارے افاقہ سے راضی ہے تو 1000 سیری اس پر قربان ہے، اور اگر سیری پر اس کی رضا ہے تو 1000 فاقے اس پر نثار۔ صوفیاء کے ہاں طیب رزق وہ ہے جو نہ خود برا ہو اور نہ اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ برا ہو۔ اس کے استعمال کا مقصد برا، مجرم یا کفار کا کھانا پینا خبیث ہے، کہ اگرچہ وہ حلال ذریعے سے ہی کھائیں کہ اس کا مقصد نفسانی ہے۔ مومن کی حلال روزی طیب ہے کہ اس کا مقصد رحمانی ہے۔ طیب روزی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خبیث روزی رب تعالیٰ کا عذاب۔ پھانسی کے ملزم کو جیل میں اچھی طرح غذا دی جاتی ہے، مگر وہ غذا عذاب ہے۔ سرکاری نوکر بھی اسی سے کھاتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے رحمت۔ صوفیاء فرماتے ہیں طیب اور خبیث ہر چیز میں ہے۔ ماں کی گود طیب بھی ہے، خبیث بھی ہے، بچے کی پرورش طیب بھی ہے، خبیث بھی، سونا جاگنا طیب بھی ہے، خبیث بھی ہے، بلکہ جینا اور مرنا طیب بھی ہے، خبیث بھی ہے۔ کلوا من طیبات میں جسمانی، روحانی، جنانی تمام روزیوں کا ذکر ہے کہ طیب روزی کھاؤ۔ طیب پیٹ کے بچے جس کی پرورش طیب ہو، اس کی زندگی بھی طیب ہوتی ہے اور موت بھی طیب ہوتی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو پاک اور حلال چیزیں کھانے کا حکم ہوا ہے، اب حرام چیزوں سے بچنے کا فرمان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں طیبات کھانے کا ذکر تھا جن کی تفصیل بہت دشوار تھی، اب حرام چیزوں کا ذکر ہے تاکہ اس سے حلال کا پتہ لگ جائے کہ اس کے سوا سب حلال ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں غذا کے متعلق مشرکین کی غلطی اور مومنین کی درستی کا ذکر تھا کہ مشرکین نہ کھانے کی چیزیں کھا جاتے ہیں اور کھانے کی چیزوں سے بچتے ہیں، اور مومنین اس کے برعکس ہے، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تفسیر: انما حرم علیکم، انما حصر کے لیے ہے جس کی تحقیق انشاءاللہ سوال و جواب میں کی جائے گی۔ حرام کا مادہ حرم ہے جس کے لفظی معنی ہے محرومی یا باز رہنا۔ بزرگ چیزوں کو محترم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی بے ادبی سے باز رہنا چاہیے۔ زمین مکہ کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں شکار وغیرہ سے باز رہنا پڑتا ہے۔ ناجائز چیزوں کو حرام کہنے کی یہی وجہ ہے کہ ان کے استعمال سے باز رکھا گیا ہے۔ غرض کہ لفظ حرام ایک ہی ہے، لیکن اگر اس کی نسبت کعبہ مسجد کی طرف ہو تو یہ لفظ عزت کا ہے، اور اگر کتے بلی کی طرف ہو تو یہ لفظ اہانت کا۔ دیکھو لفظ بشر جب یہ نبی کی صفت ہو تو اس کے معنی ہے اللہ کی ہاتھ کی بنائی ہوئی صنعت، لما خلقت بیدی، اور اگر ہماری صفت ہو تو معنی ہے کہ ظاہری بشرہ والی چیز۔ جب کفار کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ شر والی چیز ہے۔ شر خیر کے مقابل غرض کے ایک لفظ کے معنی منسوب الیہ سے ہوتے ہیں۔ اگرچہ لفظ حرم مطلق ہے مگر گزشتہ کلو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کھانے کی حرمت مراد ہے، کیونکہ مردار وغیرہ کا کھانا ہی حرام ہے، باقی کھال، بال، پٹھا وغیرہ استعمال میں آ سکتا ہے۔ اس کی چربی وغیرہ سے روشنی کرنا، لکڑی میں ملانا جائز ہے۔ علیکم میں یا تو مسلمان ہی سے خطاب ہے، بلکہ اے مسلمانوں اگرچہ کفار بھی تمہاری طرح انسان ہیں مگر تم اس پاک محبوب کی پاکیزہ امت ہو، تمہاری غذائیں بھی پاکیزہ چاہیے۔ بلبل پھول چوس کر جیتی ہے، گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر۔ اپنی ملت کو قیاس سے اقوام عالم پہ نہ کر، ہے جدا تعمیر میں قوم رسول ہاشمی۔ جو مسلمان کفار کو دیکھ کر سود، جوا، سینما کی خواہش کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے بلبل پلیتی کھائے۔ کافر سود لے کر جیے گا، مومن زکوٰۃ دے کر زندہ رہے گا، یا سارے انسانوں سے، کیونکہ صحیح یہی ہے کہ کفار احکام کے مخاطب ہیں کہ آخر میں انہی کا بھی
عذاب ہوگا۔ یعنی اے لوگو، تم پر صرف یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ میت اور میتہ سے موت سے بنا ہے، یعنی اس میں فرق یہ ہے کہ میتہ بیکار مردہ کو کہا جاتا ہے اور میت فائدہ مند کو، اسی لیے مومن مردے کو میت کہتے ہیں۔ نیز جو جسم کٹ کر مرے وہ مقتول ہے، اور جو اس کے بغیر مرے وہ میت۔ گویا میت مردہ اور میتہ مردار ہے۔ اصلاح شریعت میں میتہ وہ جانور ہے جو قابل ذبح ہو مگر بغیر ذبح شرعی اس کی جان نکل جائے، لہٰذا مری ہوئی مچھلی اور ٹڈی اور شکار جانور جو تیر یا کتے سے مر جائے میتہ نہیں، کیونکہ اول دونوں تو قابل ذبح تھی ہی نہیں، اور یہ شکار ذبیحہ شرعی سے مرا، اور جو جانور گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر یا ڈیلے گلے بندوق کی گولی سے مرا، یا اوپر سے گر کر، یا کسی جانور کے سینگ سے، یا کسی درندے سے ہلاک ہوا، یا اپنی موت مرا، وہ سب میتہ ہیں۔ اسی طرح زندہ جانور کا جو عضو کاٹ لیا گیا یا کسی کو سوا حلقے اور جگہ زخم کر کے مارا گیا یا الٹی طرف سے ذبح کیا گیا تو وہ رگیں کاٹنے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی مردار ہے۔ دامہ یہاں دم سے بہتا ہوا خون مراد ہے، کیونکہ تلی اور کلیجی بھی اگرچہ خون ہی ہیں مگر جمے ہوئے ہیں، مگر جو بہتا ہوا خون باہر آ کر جم جائے وہ بھی حرام ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ سور حرام ہے، کہ اس کا کوئی جز کسی کام میں نہیں آ سکتا، ہاں ضرورتاً اس کے بال سے کھال، سینہ وغیرہ، مگر یہاں گوشت خاص طور پر اسی لیے بیان کیا گیا کہ وہی اصل مقصود ہے۔ جب گوشت ہی حرام ہو گیا تو ہڈی وغیرہ دیگر چیزیں خود بخود حرام ہوئیں۔ پیج 150۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل سے بنا ہے جس کے معنی ہے پہلی یا دوسری تاریخ کا چاند، اس کا مصدر اہل یعنی چاند دکھانا، کیونکہ اس وقت شور مچتا ہے کہ چاند وہ ہے، اس مناسبت سے ہر پکارنے کو اہل کہتے ہیں۔ بچے کی چیخ کو بھی اسی لیے استحالن اور احرام کو احلان کہا جاتا ہے، مگر عرف میں ذبح کرنے کے وقت کی آواز کو احلا بولا جاتا ہے، وہی معنی یہاں مراد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، مجاہد، ضحاک، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ مفسرین جیسے بیضاوی، جلالین، حازم، لباب التاویل، مدارک احمدی، تفسیر ابو سعودی وغیرہ ہم نے بھی یہی معنی کیے ہیں، یعنی جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ فقہا بھی یہی فرماتے ہیں، چنانچہ شامی الباب ذبح میں ہے کہ ذبح کے وقت کا اعتبار ہے۔ اس زمانے میں بعض مفسرین نے یہاں اہل کے معنی مطلقاً پکارنا کیے ہیں اور کہا ہے کہ جس جانور پر زندگی میں بھی غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے، اگرچہ خدا کے نام پر ذبح ہو، مگر یہ تفسیر عقلاً اور نقلاً غلط ہے۔ نقلاً تو اس لیے کہ عام مفسرین اور صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف ہے، دیکھو در منصور اور کبیر روح البیان وغیرہ۔ عقلاً اس لیے کہ اس صورت میں آیت کا مقصود ہی بدل جائے گا، کیونکہ یہ مشرکین کے دور کی رد میں آئی ہے اور اب ان کی تائید کرے گی۔ مشرکین سمجھتے تھے کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام ہو جاتے ہیں، اس آیت نے ان کی تردید کی کہ نہیں تم جھوٹے ہو، وہ حلال ہیں۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہاں تم سچے ہو، واقعی وہ حرام ہیں، نیز اس صورت میں کوئی چیز حلال نہ رہے گی۔ زید کا غلہ، عمر کی روٹی، بکر کے باغ کے پھل وغیرہ، کیونکہ یہاں مابین جانور کی قید نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں کوئی ذبیحہ بھی حلال نہ ہوگا۔ زید کی گائے، عمر کی بکری، عقیقے کا دمبا، سب ہی میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، یہ سب حرام ٹھہرے، اسی لیے ان مفسرین کو تو قیدیں اپنی جیب سے نکال کر لگانی پڑیں گی۔ اس ماہ میں جانور کی قید اور اہل میں تقرب کی نیت، مگر قرآن میں گھر کی قید نہیں لگ سکتی۔ اگر اہل کے معنی ذبح ہوں تو آیت بلا تکلف درست ہے، نیز اس تفسیر پر لازم آئے گا کہ ہندوؤں کے سانڈ اور کفار عرب کے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام ہیں، یہ قرآن کریم اور عام المفسرین کے فرمان کے خلاف ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا حرام جاننا کفار کا فریب ہے۔ پھر صاف فرما دیا کہ کُلُوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جس سے معلوم ہوا کہ یہ جانور حلال ہیں، انہیں حرام جاننا شیطان کی پیروی ہے۔ اس آیت ما جعل اللہ کی تفسیر میں تفسیر فتح البیان اور نووی شرح مسلم میں ہے کہ کفار کے حرام جاننے سے یہ جانور حرام نہ ہوں گے، اس آیت سے ان کی اس قید کی تردید ہے۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ کے نام پر کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ ھذا لام سعدیہ، کنواں سعد کی ماں کے نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی فرما کر
جانور کے سامنے فرماتے ہیں کہ اللہم ھذا لا امتی محمد، خدایا یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی شخص مسجد عشاء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کہے کہ ھذا لابی ہریرہ، الہی یہ نماز ابو ہریرہ کے نام کی ہے، غرض کے بہت حدیث صالح ثواب کا ثبوت ہے جس میں کھانے وغیرہ کی نسبت دوسرے کی طرف ہوتی ہے۔ اگر اس آیت کی یہ تفسیر کی جائے تو ان تمام کے خلاف ہو جائے گی۔ تفسیر احمدی میں اس آیت احل بہ کی تفسیر ہے کہ جو گائے اولیاء کے لیے نظر کی گئی ہو، یہاں ہمارے زمانے میں رواج ہے کہ وہ حلال اور طیب ہے کیونکہ ذبح کے وقت اس پر خدا کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ علمگیری باب الذبح ہے کہ مجوسی نے آگ کے لیے یا کفر نے بتوں کے لیے جانور پالا اور مسلمانوں سے ذبح کرایا، اس نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، وہ حلال ہے۔ غرض کہ یہ تفسیر قرآن اور حدیث اور اقوال مفسرین اور فقہا سب ہی کے خلاف ہے، اس لیے محض باطل ہے۔ تفسیر اول ہی کی صحیح ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس جگہ بہت ایچ پیچ کے بعد یہ مان لیا کہ واقعی اس آیت سے اس جانور کی حرمت ثابت نہیں بلکہ سکوت ہے۔ واللہ الحمد۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ اس زمانے کے بعد جولا نے تو غضب کر دیا کہ ماحلہ کو بہت ہی عام کر دیا، کہنے لگے کہ روپیہ پیسہ شیرنی وغیرہ جو چیز بھی خدا کے سوا کسی کی نظر کسی کے نام پر ہو حرام ہے۔ وہ ماں سے مراد جانور یا غیر جانور سب ہی چیزیں لے لیتے ہیں۔ یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔ لطف یہ ہے کہ یہ حضرات 11ویں کی شیرنی میلاد شریف کے کھانے کو تو اس آیت سے حرام بتاتے ہیں مگر ہولی دیوالی کی پوری کچوریاں ولیمے کا کھانا وغیرہ حلال مانتے ہیں۔ اس صورت میں تو غضب ہو جائے گا۔ اگر کسائی ذبح کے لیے بکریاں لے جا رہا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ سب بکریاں حضور غوث پاک کے نام کی ہیں تو سب حرام ہوگی، نعوذ باللہ۔ وَمَنْ اضْطَرَّ، یہ لفظ ضر سے بنا ہے جس کی معنی ہے تنگی، اور ضرورت بھی اسی سے ہے۔ اس کا مصدر ہے اضطراب، یعنی مجبور یا حاجت مند ہو جانا یا تنگی میں پھنس جانا۔ شرعاً اس کی 3 صورتیں ہیں: بھوک یا پیاس سے جان نکل رہی ہو، کوئی حلال چیز موجود نہیں، نمبر 2 کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور کر رہا ہو اور نہ کھانے پر قتل کیے ڈالتا ہو، نمبر 3 سخت بیماری کو قابل طبیب نے مشورہ دیا ہو کہ تم بجز فلاں حرام دوا کے کسی چیز سے بچ نہیں سکتے۔ ان تینوں صورتوں میں حرام کا استعمال منع نہیں ہے۔ پہلی 2 میں تو واجب ہے کہ نہ کھائے، اگر گناہگار مرے گا دعا میں جائز، کیونکہ علاج کرنا ہی فرض نہیں، چاہے کہ حرام دوا سے ہو، کیونکہ دوا کا صحت دینا یقینی نہیں ہوتا، یعنی خواہش یا بغاوت سے یعنی زیادتی سے۔ یہاں دونوں درست ہیں، یعنی لذت کا خواہش مند نہ ہو یا دوسرے بھوکے پر زیادتی نہ کرے کہ خود کھا جائے اور اسے مرنے دے۔ عاد عدو سے بنا ہے، حد سے بڑھنا، یعنی حد ضروری سے نہ بڑھے۔ اگر ایک لقمے سے جان بچتی ہے تو دوسرا نہ کھائے۔ جو کوئی بصورت مجبوری حرام استعمال کرے تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ضرورتیں حرام کو حلال کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ان اللہ غفور رحیم۔ غفور غفر سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھپانا، چھلکے کو اسی لیے غفر کہتے ہیں کہ اس سے گودا ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ رب بھی گناہوں کو چھپانے والا ہے، اس لیے غفار ہے، یعنی اللہ گناہ بخشنے والا مہربان۔ پیج 151 پارٹ 20 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔